अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये इसमें आदम की 7 एपिसोड है। क्या बात बताती यार, उसने तो मुझे खानदान भर में तमाशा बना कर रख दिया था। मुझे दुख इसकी शादी का नहीं, उन अल्फाज का है जिनसे उसने मेरी शख्सियत की परखशें उड़ा दी। वो मामू से इतना डरता था, लेकिन माहम के लिए उनके सामने डट गया। उसने मामू से कहा, आप अपनी आम सी शक्ल सूरत की भांजी को जबरदस्ती मेरे सर मुंडाना चाहते हैं, इसके लिए आपको कोई और अहमक ढूंढना पड़ेगा। मुझसे किसी कुर्बानी की उम्मीद ना रखिएगा। आंसू उसकी आंखों से एक कतार की सूरत में बह रहे थे। वो अपने नीचे लब को बेदर्दी से कुचल रही थी। उसे अब अंदाजा हुआ था कि मोहित उससे और खिजर से क्यों छुपता फिर रहा है। ओह माय गॉड! अरफा ने दोनों हाथों से अपनी घूमता हुआ सर थामा, और वो जो हमारे साथ मिलकर शादी की प्लानिंग करता था, वो बेडरूम का कलर स्कीम और घर का नक्शा, वो हनीमून के स्कॉटलैंड जाने का प्रोग्राम ड्रामा करता था, फ्लर्ट कर रहा था मुझसे। उसे हर वक्त अपनी वजाहत को सराहने के लिए किसी बेवकूफ़ की ज़रूरत थी जो उसे मेरी शक्ल में मिल गई थी। उसके हिस्से का ऑफिस का सारा काम मैं करती और वो अयाशी करता फिरता। वो बेआवाज़ रो रही थी। खिजर को बहुत पहले से उसकी फितरत का पता था। वो मुझे अक्सर बातों बातों में समझाने की कोशिश करता। उसकी शादी का उसे बहुत पहले पता चल गया था। वो मुझे सदमे से बचाना चाहता था, लेकिन वो जिल्लत आपकी किस्मत में लिखी जा चुकी हो, उसे कोई नहीं मिटा सकता। तुम सोच नहीं सकती दुबई में 15 दिन मैंने कैसे गुजारे। ऐसा लगता था जैसे वक्त रुक गया हो, लेकिन वक्त ही अज़ियतनाक क्यों ना हो खत्म हो जाता है। गर्दन झुकाए, दोनों हाथ गोद में रखे वो बोल रही थी, जबकि अरफा सांस लेना भूल गई थी। खिजर को उसकी शादी का पता था, उसने मुझे भी नहीं बताया। अरफा को एक और शौक लगा था, वो तुमसे मोहब्बत करता है यार, वो उस हर चीज से जो तुम्हें दुख दे उससे बचाना चाहता है। मुझे भी बार बार कह रहा था अरफा बहुत अपसेट हो जाएगी, इसलिए मैंने भी उसे मना कर दिया। उसने फौरन सफाई दी, बहुत ज्यादती करते हो तुम दोनों मुझसे। इसका लहजा नरम हुआ था। तुम्हें उस वक्त मेरी जरूरत थी। यार दुख बांटने से खत्म तो नहीं होता, लेकिन उसकी तकलीफ की शिद्दत जरूर कम हो जाती है। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो बांटने से भी कम नहीं होते। दिल किसी तौर पर नहीं संभलता, बस उनके के लिए वाहिद मरहम वक्त होता है। वो इसकी शिद्दत को कम करता है, लेकिन अपनी ज़ात की बेवक्ती का एहसास कभी भी कम नहीं करता। ये दुख बार बार सर उठाकर खड़ा हो जाता है। वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। अरफा के दिल के अंदर एक गहरा सन्नाटा सा छा गया था। उसने सोच लिया था कि आज के बाद इन तीनों की गुफ्तगू में मोहित नामा शख्स का जिक्र ही नहीं होगा। उस रात डिनर में पहली दफ़ा ऐसा ही हुआ था। मैं तेरी छाँव में परवान चढ़ूं, अपनी आंखों पे तेरे हाथ का साया करके, तेरे हमरा में सूरज की तमाज़ात देखूं। उससे आगे नहीं सोचा दिल ने, फिर भी अहवाल ये है कि एक भरोसा है कि दिल सब्ज किए रखते हैं, एक धड़का है कि खून सर्द किए रखते हैं। खिजर का SMS पढ़कर पहली दफा उसका दिल एक अजीब सी लह में धड़का था। पिछले कुछ दिनों से वो अपने एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में खासा मसरूफ थी। रिसर्च और स्क्रिप्ट ने उसे घूंघन चक्कर बनाकर रखा था। ऊपर से खिजर की मसरूफियात भी इन दिनों खासी बढ़ गई थी। वो सूफिया बेगम के साथ तेजाब से मुतासिर खवातीन के प्रोग्राम में बुरी तरह उलझा हुआ था। कुछ सूफिया बेगम ने भी उसे अपने कामों में लगा कर रखा था। आते जाते उसे उस कश्मीरी लड़की की दास्तान सुनने को मिलती। सूफिया बेगम उसके मामलात में हद दर्जे पुरजोश थी। वो उसके कज़न के खिलाफ कोर्ट में चली गई थी। उन्हीं दिनों से माहे आपी के यहाँ बेटी की पैदाइश की खबर मिली तो वो फौरन कराची चली गई। उससे पहले उनका एक बेटा था। 15 दिन वहाँ क़याम के दौरान भी उसका खिजर से राब्ता खासा कम हुआ था। जब भी फ़ोन पर बात होती पता चलता कि वो मामा के साथ ही है। जिस दिन से उसकी वापसी की फ़्लाइट थी उस दिन उसका काफ़ी अरसे के बाद मैसेज आया था, जाने मन सुना है आज शाही सवारी हमारे शहर में कदम रंजा फरमा रही हैं। बाकी तो सब कुछ ठीक है, बस अपने जहाज़ को मारगिला की पहाड़ियों से ज़रा बचा कर रखना। बेफिक्र रहो, तुम इतने खुशकिस्मत नहीं हो कि मैं इतनी जल्दी तुम्हारी जान छोड़ दूंगी। उसने भी जवाबी हमला किया। पूरे 24 साल से तुम्हें भुगत रहे हैं, क्या तुम अपनी सिल्वर जुबली पर हमें खुश होने का मौका नहीं दोगी? वो उसकी शरारत समझ गया था। क्या हुआ?
کس کا میسج ہے؟ ماہی آپی جو سامنے ہی بیٹھی اپنی بیٹی کے ناز نخرے اٹھانے میں مصروف تھی اس کی طرف متوجہ ہوئی. آپی خضر کا میسج ہے, ایسے ہی تنگ کر رہا ہے. اس نے صاف ٹالا تھا. بھائی کب تک تم دونوں میسج کھیلتے رہو گے؟ میں نے تو ماما سے بھی کہا ہے کہ فوراً شادی کر دیں. اچھا خاصا لڑکا ہے, اکیلا, خوبصورت اور پڑھا لکھا, صاحب جائیداد. آج کل کے حالات کا پتہ تھوڑی چلتا ہے, لڑکیاں خود گلے کا ہار بننے کو تیار پڑتی ہیں. ماہی آپی کی فکر مندی پر اسے ہنسی آ گئی. کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ نے بھی تو نتاشا کی طرح باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. ہاں تو اس بیچاری کے ساتھ کون سا اچھا ہوا ہے؟ وہ بھی تو اس کے ماموں کا بیٹا تھا. کیا نام تھا بھلا اس کا؟ ماہی آپی نے ماتھے پر ہاتھ مار کر الجھن کا اظہار کیا. عبد المعید. اس نے آپی کی مشکل آسان کی. ہاں وہی جو اکثر نتاشا کے ساتھ ہمارے گھر بھی آتا تھا. سارے جہاں میں اس بیچارے کا اشتہار لگا کر اب اس فضول سی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی جس کا پہلے ہی ڈرامہ پٹ گیا ہے. ماہی آپی کا نتاشا کے حوالے سے اس پر سخت غصہ تھا. نتاشا کا بچپن سے ان کا گھر میں آنا جانا تھا, اس لیے پورے گھر کی اس کے ساتھ انسیت تھی. آپی آپ خضر کو محیط کے ساتھ ملا رہی ہیں, اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. میری جان, یہ سارے مرد 19-20 کے فرق سے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. ماہی آپی اپنی بیٹی کا پیمپر بدلتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولی. خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. اس نے فوراً اختلاف کیا. اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو. بس ماما کو افیرہ یا سارا کی وجہ سے شادی لیٹ نہیں کرنی چاہیے. سارا اب اتنی بھی تم سے بڑی نہیں ہے, صرف 2 سال کا فرق ہے. وہ ویسے بھی تم سے چھوٹی لگتی ہے, اور افیرہ شادی کے لیے اٹلی سے وہ 1 ہفتے کی چھٹی لے کر آ سکتی ہے. مائرہ آپی نے بیٹھے بیٹھے سارا مسئلہ چٹکی بجا کر حل کر دیا. میں کیا کہہ سکتی ہوں آپی, یہ خالصاً ماما کا ڈپارٹمنٹ ہے. اس نے لاپرواہی سے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا. وہ ایک دفعہ پھر اپنے سیل فون پر آنے والے میسج کی طرف متوجہ ہو گئی. آپی نے بھی اسے مصروف دیکھ کر مزید اس موضوع پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا, لیکن انہوں نے دل ہی دل میں ماما سے 2 ٹوک انداز میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا. اسے کراچی سے آئے ہوئے 1 ہفتہ ہونے کو آ گیا تھا, لیکن خضر اس کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا. وہ بری طرح تل ملا رہی تھی جب اس دن نتاشا سے ملنے کے لیے آ گئی. تھینکس گاڈ تم آ گئے, ورنہ اس خضر کے بچے نے تو بہت تنگ کر رکھا ہے. اسے گلے لگاتے ہوئے عرفا نے فوراً ہی خضر کی شکایت لگائی تھی. ہاں اس کا سارا وقت آج کل پمس ہاسپٹل کے برن سینٹر میں گزر رہا ہے. نتاشا نے ہنستے ہوئے اسے اطلاع دی. برن سینٹر میں؟ وہ کیوں؟ اسے تعجب ہوا. وہی تمہاری ماما والے کیس, اس لڑکی کو وہیں رکھا ہوا ہے نا. پچھلے دنوں ماما کافی بیمار رہی ہیں, ان کو ہلکا سا انجائنا کا مسئلہ ہوا تھا, اس لیے میرا زیادہ وقت ادھر ہی گزر رہا تھا. وہیں میں نے خضر کو اکثر دیکھا تھا, وہ تفصیل سے بتا رہی تھی. او سو سیڈ. کیا ہوا آنٹی کو؟ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں. وہ پریشان ہوں. بس یار پچھلے دنوں انہوں نے میری کافی ٹینشن لے لی تھی, اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ تو نکلنا ہی تھا. وہ صاف گوئی سے بتا رہی تھی. اب کیسی ہیں وہ؟ عرفا نے فوراً پوچھا. وہ بے دلی سے مسکرائی. اب اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہے, لیکن شوگر کے مریض کی طبیعت خراب ہونے کا پتہ تھوڑی چلتا ہے. خیر تم سناؤ, ماہی آپی کیسی ہے, ان کی گڑیا؟ نتاشا کی بات پر وہ اسے تفصیل سے بتانے لگی. وہ پل بھر کو رکی ہی تھی کہ نتاشا نے فوراً سخت حیرت سے پوچھا. تو میں آئی ہوئے 1 ہفتہ ہونے کو ہے اور خضر تم سے ملنے نہیں آیا؟ نہیں, بس 2-3 دفعہ فون پر ہی بات ہوئی تھی. عرفا نے اس سے بات کرتے ہوئے اپنے بیڈ روم کی کھڑکیوں کے پردے ہٹائے. بڑا غضب کا موسم تھا, کالے سیاہ بادلوں سے آسمان ڈھکا ہوا تھا. اف ترس گئی تھی میں کراچی میں ایسے موسم کو. نتاشا بھی اٹھ کر اس کے پاس آن کھڑی ہوئی تھی. سامنے ہی لش گرین آسٹریلین گھاس والا لان ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے زرمت کی چادر پھیلا دی ہو. عرفا کی بنگلے کا لان خاصا خوبصورت تھا. سارا اور ماما دونوں کو ہی باغبانی کو جنون تھا, جس کا اندازہ ان کے لانس کو دیکھ کر بخوبی ہو جاتا تھا. لو آ گیا تمہارا مجنو, نتاشا نے خوش دلی سے کہا. وہ پوچھ میں گاڑی کھڑی کر کے ادھر ہی آ رہا تھا. بلیک ڈریس پینٹ کے ساتھ لائٹ پرپل شرٹ پہنے وہ خاصا تر و تازہ لگ رہا تھا. شیو بھی لگتا تھا کہ آج ہی دل لگا کر کی ہے. عرفا کے چہرے پر مسکراہٹ کھل اٹھی تھی. ٹھیک 2 منٹ بعد وہ اوپر تھا. خیال آ گیا تمہیں میرا؟ کون سے ایسے خفیہ مشن میں مصروف تھے جو ایک سیکٹر سے دوسرے سیکٹر میں آتے ہوئے مصیبت پڑ رہی تھی؟ عرفا نے اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئی. وہ خجالت سے کان کھجانے لگا, پھر اگلے ہی لمبے وہ ان کے سامنے رکھی سفید کرسی پہ بیٹھتے ہوئے قدرے ڈٹائی سے بولا. تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ 3 دن سے CNG کی ہڑتال چل رہی ہے. غریب بندہ ہوں, سوچا کہ ذرا ہڑتال ختم ہو جائے پھر چلتا ہوں. اس کی اداکاری عروج پر تھی. کیوں ہاسپٹل میں تم کیا گاڑی کے بغیر پروں سے اڑ کر جاتے تھے؟ نتاشا نے بھی اسے آڑے ہاتھوں لیا. توبہ ہے, تم دونوں میرے خلاف اچھا خاصا محاذ بنا کر بیٹھی ہو. پتہ ہوتا تو بلڈ پروف جیکٹ پہن کر آتا.
افغانستان کے بعد کہیں اور پہننے کا موقع ہی نہیں ملا. جس طرح کے خوفناک موضوعات پہ تم آج کل پروگرام کر رہے ہو، لگتا ہے کہ اسے پہننے کا موقع آنے ہی والا ہے. عرفہ اس کو ٹاک شو اکثر دیکھا کرتی تھی. کوئی پرواہ نہیں، موت کا ایک دن معین ہے، پھر بندہ کیوں ڈرتا پھرے. وہ ابھی بھی غیر سنجیدہ تھا. تم آخر بزی کہاں تھے؟ عرفہ کی سوچ وہیں اٹکی ہوئی تھی. اسے ماما کے تیزاب والے کیس میں بزی تھا جو پلوشا نامی لڑکی کے ساتھ ظلم ہوا تھا. یقین کرو اسے دیکھ کر دل دکھ کے آنسو سے بھر جاتا ہے. اس قدر معصوم سی لڑکی جس کا واحد قصور اپنی خاندانی روایتوں کے برعکس گریجویشن کا ایگزام دینا تھا. اس کے والد سارے خاندان سے ٹکر لے کر اپنی بیٹی کو پڑھا رہے تھے جس کا ان کے جیٹ کے بچوں کو بہت رنج تھا. اوپر سے انہوں نے پلوشا کے رشتے سے انکار کو اپنا انا کا مسئلہ بنا لیا اور اس بیچاری کا سارا مستقبل ہی تباہ کر دیا. ایسے تو بے شمار کیسز موجود ہیں، ہم کس کس کا رونا روئیں. نتاشا کچھ تلخ ہوئی. لیکن نتاشا تم ذرا اس 19 سال کی لڑکی کو دیکھو جس کے سامنے ایک پہاڑ سے زندگی پڑی ہے. اس کا قصور صرف تعلیم حاصل کرنا تھا. یار یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے. وہ حد درجے جذباتی ہوا تھا. خضر، ہم کس کس کی جنگ لڑیں گے؟ ہر کسی کو اپنے حصے کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، تھکن خود ہی برداشت کرنی پڑتی ہے. نتاشا کی تلخی میں کمی نہیں آئی تھی. ہم کسی ایک کو انصاف دلا سکتے ہیں. وہ بالکل بھی مایوس نہیں تھا. تم ذرا پروشا دورانی کی سسکیاں سنو. اس کے ہوش میں آنے کے بعد اپنے چہرے کو دیکھ کر منہ سے نکلنے والا بے ساختہ چیخیں سنو تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. میں کم از کم بے حسی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. میں اسے صرف انصاف دلاؤں گا. اس کے چہرے سے جھلکتا عزم ان دونوں کو حیران کر گیا. لیکن ذرا دھیان سے اس کو انصاف دلانے کے چکر میں کہیں اس کے ساتھ مزید بے انصافی نہ کر جانا. نتاشا استہزائی انداز میں ہنسی. وہ بری طرح الجھا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس کے اوپر یہ غیر انسانی سلوک کرنے والے درندے چین سے تھوڑی بیٹھیں گے. ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں اسے مزید مشکل میں ڈال دو. نتاشا نے وضاحت کی. نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا. ہم لوگ ایسے اسے باہر بھجوا رہے ہیں. اس کے انکشاف پر وہ دونوں چونکی. یہ ہم سے تمہاری کیا مراد؟ نتاشا نے اسے غور سے دیکھا. میں اور ماما، وہ سادگی سے بتا رہا تھا. اللہ ہی خیر کرے. نتاشا کا لہجہ معنی خیز